السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ آج میں شام کو ویڈیو بنا رہی ہوں. اب پتہ نہیں کیسی بنتی ہے، لائٹ کیسی ہے، لیکن بس میں نے کہا کہ میں اس وقت بناتی ہوں. آج بھی نہیں بنائی تھی، کل بھی نہیں بنائی تھی، اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیوں نہیں بنا رہی، تو مصروف تھی. آپ کو پتہ ہے میرے بچے آئے ہوئے ہیں، تو بیٹا تو ابھی چلا گیا ہے اور بہو اور بچوں کو چھوڑ گیا ہے. مجھے کل کہہ رہا تھا کہ وہ بیٹی آئی ہوئی ہے تو آپ اسے کہیں کہ رک جاؤ. تو میں نے کہا میں نہیں کہوں گی، آپ خود کہو، اور اگر وہ مرضی سے رکنا چاہتی ہے تو رکے، اور اگر جانا چاہتی ہے تو اس کی مرضی، گھر اس کا اپنا ہے. تو میں نے کبھی فورس نہیں کیا کہ جی ہاں ضرور رکیں آپ، ہے نا. تو اپنی مرضی سے جو رکے. تو وہ پھر جب جانے لگا تو مجھے کہتا ہے ایک سرپرائز ہے، یہ یہاں پر رہ رہی ہے بچوں کے ساتھ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. میری بیٹی کی فرینڈ ہے بہت، تو اسی طرح یہ شادی بھی ہوئی تھی. تو اچھا ہوتا ہے نا اپنوں میں، جان پہچان والوں میں شادی کر لیں تو، ہے نا. تو بس یہی بات ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ بچوں کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے. یہ میری بیٹی آئی تھی 3 سال پہلے، آج آئیے اب. تو میری چھوٹی بیٹی کی شادی تھی اور بہت میں نے مشکل ٹائم وہ گزارا. میری امی وینٹیلیٹر پہ تھیں، بہت بیمار تھیں، اور شادی کے 15 دنوں بعد فوت ہو گئی تھیں. تو بیٹی میری کہنے لگی آپ کہیں تو میں رک جاؤں. میں نے کہا نہیں بیٹے، آپ اپنے میاں کے ساتھ واپس جاؤ. حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پیچھے سے کچھ ہو جائے، آپ رہ جاؤ، کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو آپ جاؤ، کوئی نہیں، میں جی لوں گی، جی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ جاؤ. اصل میں میری ایک فرینڈ تھی، تو اس کی اسی طرح بیٹی کی شادی ہوئی تھی، دوسری بیٹی امریکہ سے آئی ہوئی تھی. تو کہنے لگی سیمی یہ تو چلی جائے، یہ اس کا میاں چلا جائے گا تو اس کو میں روک رہی ہوں، یہ 2-3 مہینے بعد جائے گی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو اس کو جانے دو ساتھ ہی میاں کے، اس کو نہ روکو. نہیں نہیں اتنے عرصے بعد آئی ہے تو نہیں، میرا تو نہیں دل کرتا ہے، کوئی نہیں، اس کو میں نے نہیں بھیجنا. اچھا جی. وہ میاں چلا گیا. پیچھے سے کیا ہو گیا، وہ اسامہ بن لادن والا واقعہ ایبٹ آباد میں جو ہوا تھا، اور وہ اس کا میاں تھا ایبٹ آباد کا. اب وہ جس دن جانے کے لیے پہنچی ایئرپورٹ، تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو ویزا شیزا سب ختم ہے، آپ ایبٹ آباد کے ہیں. اس زمانے میں بڑی سختی ہو گئی تھی. وہ جناب پھر سال بھر وہ پیچھے رہی اپنی ماں کے، بڑے ہی مسئلے رہے، پھر بڑی مشکل سے پھر بعد میں گئی. تو بچیوں کو جہاں رہتی ہے نا بس وہیں رہنے دیں، خوش رہیں جہاں بھی رہیں، ہمیں تو اسی سے خوشی ہے نا. تو بات ہو رہی تھی کہ بیٹا آج چلا گیا، اور بہو بچے ابھی ہیں تو اندر ہیں. ابھی میں ان کے لیے چپس بنوا کے اور میں آئی ہوں باہر. میں نے کہا میں ذرا اپنا کام کر لوں نا، آپ لوگوں کو تو سارا دن اپنے کام کرتے ہیں، تو میں بھی ایک ویڈیو بنا لوں ذرا. تو بیٹا میرا چلا گیا، الحمدللہ پہنچ گیا ہے. بس جب یہ آتے ہیں تو مجھے ٹینشن، راستے میں پوچھتی رہتی ہوں کہاں پہنچے. مائیں تو بس پھر ایسی ہی ہیں، جب تک پہنچ نہیں جاتے یہ اپنے اسٹیشن پہ بس پوچھتے ہیں کہ پہنچ گئے، جب تک ان کا میسیج نہیں آ جاتا کہ ماما پہنچ گئے ہیں تو ماما کو چین آتا ہے. تو مامائیں تو پھر بس ایسی ہی ہوتی ہیں. تو بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ کل نا اس کے ایک دوست کی بہن کی منگنی تھی، ایئر فورس میں تھا وہ، تو شہید ہو گیا، کریش ہو گیا اس کا. کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اس کے ابو فوت ہوئے تھے تو اس نے خاص سرگودہ پوسٹنگ کرا لی کہ میری ماں اور بہنیں اکیلی ہیں. اللہ کا کرنا، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے. تو وہ بھی چلا گیا. تو بعد میں پھر اس کی امی سے میرا اس نے تعارف کروایا، اور جو میں کوشش کر سکتی تھی رشتوں کے سلسلے میں کوشش کرتی رہی. کوشش کرتے رہنا چاہیے، جو بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ساری ہماری فیملیز ہیں. تو اس کی امی نے مجھے بعد میں بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت میرے پاس آتا تھا، اس کی بھی اس زمانے میں سرگودہ میں ہی پوسٹنگ تھی غالباً، تو بہت آتا تھا اور اس نے مجھے بہت سہارا دیا. باقی بچے بھی آتے تھے لیکن یہ جو بہت پیارا بچہ ہے اور اس نے مجھے حوصلہ دیا. نہیں تو میں تو بالکل ڈپریشن میں چلی گئی تھی. ظاہر ہے پہلے میاں گیا، اس کے بعد بیٹا اکلوتا چلا گیا. تو یہ بات مجھے اس نے بتائی، اس نے مجھے نہیں بتائی، عبداللہ نے مجھے نہیں بتائی یہ ساری باتیں. تو پھر کیا ہوا کہ اگلے دن ہی پھر کہتی ہے کہ ان لوگوں کو فلائنگ کرائی گئی. پھر یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے کچھ ہو جائے نا تو پھر اگلے دن ہی فلائنگ کرائی جاتی ہے، تاکہ جو ان کا کوئی بھی ڈر خوف ہے نا وہ دور ہو جائے، ہے نا.
کیونکہ انسان ہے نا، انسان تو ڈر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے ہم نے اب گاڑی نہیں چلانی. تو زندگی میں تو بڑا کچھ ہوتا رہتا ہے، اور زندگی ایسی ہی ہے. تو آپ نے دوبارہ سے اٹھنا ہے، آپ نے گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سنبھلنا ہے. بہت مصیبتیں ہیں، زندگی آسان نہیں ہے، زندگی آسان نہیں ہے، زندگی آسان نہیں ہے. ہر ایک کے لیے مشکل ہے. مجھے لگتا ہے کہ ماں کے لیے بہت مشکل ہے، تو باقی لوگ کہتے ہوں گے ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، ہم بھی بڑا ٹف ٹائم گزار رہے ہیں. تو زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اور یہ ٹائم جو ہے تو گزارنا ہوتا ہے، اور گزار لیں اور دوسروں کی ہیلپ کریں. یہ جو ہے میرا بیٹا شروع سے ہی کہتا تھا کہ میں نے جانا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے. تو میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا، میرے دونوں بھائی اور دونوں پائلٹ تھے. تو اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ بہت ٹینشن میں رہتی تھیں. ایک دفعہ کوئی ایسا کریش ہوا تھا تو امی کا حال مجھے ابھی تک یاد ہے. بلکہ میں انہیں کہہ رہی تھی کیا کر رہی ہیں آپ، اتنا بھی نہ پریشان ہوں. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے. تو بہرحال اللہ کی مرضی، پھر یہ چلا گیا. اس کو بہت شوق تھا. میرے جو ہے نا دونوں بچے جو بڑے والے ہیں، وہ جو چاہتے تھے نا بس وہ بن گئے. ایک کہتا تھا میں نے پائلٹ بننا ہے، ایک کہتا تھا میں نے ڈاکٹر. اور تیسری میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شروع سے بناتی تھی، مجھے شوق تھا بچوں کی. میں نے بڑی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ بھی بنائیں، سیو کریں، بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت نہیں لگتا کہ یہ بعد میں ہم دیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو میں نے بنائی ویڈیوز. تو اس میں میں نے اسے انٹرویو کیا. میں نے کہا عبداللہ کیا بننا ہے؟ تو میں پائلٹ بنوں گا. دوسری کہنے لگی میں ڈاکٹر بنوں گی. چھوٹی والی کہنے لگی میں دوسری ڈاکٹر بنوں گی. میں اس کو ہنستی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر تم پی ایچ ڈی کر لو نا تو تم دوسری ڈاکٹر بن جاؤ گی، تو یہ سارا جو باتیں ہیں نا سچی ہو جائیں گی. کہتی نہیں وہ نہیں میں نے کرنا، پی ایچ ڈی نہیں کرنی میں نے. چلو اچھا ہے، پھر ہوا دماغ نہیں بننا. سوری، معذرت پی ایچ ڈی والو، میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا. یہ تو ایسی برسبیل تذکرہ بات آ گئی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ڈرنا نہیں ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا اور یہ لکھتا ہوتا تھا. پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لی تھی. میں ویسے انہیں نا بچپن میں سکھاتی ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے اشعار. میں نے بڑی محنت کی ان بچوں پہ. تو پہلا جو میں نے ان کو شعر سکھایا تھا نا، میں واک کرتی تھی اور ساتھ ان کو نا اپنے واک کراتی ہوتی تھی. تو پہلا جو میں نے شعر ان کو سکھایا تھا نا وہ تھا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. ابھی تک یاد کرتے ہیں کہ بہت چھوٹے تھے اور یہ ہمیں سناتے تھے. پتہ نہیں ان کو مطلب بھی اس وقت نہیں پتہ ہوگا، اب پتہ چلا ہے. تو باقی ایک اور شعر تھا کہ وہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے. پتہ انہیں کچھ نہیں تھا لیکن میں ان کو سکھاتی تھی. پھر میں نے نا لاؤنج میں ایک بلیک بورڈ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں روز صبح اٹھ کے کوئی شعر یا کوئی محاورہ لکھتی تھی اور وہ پورا دن لگا رہتا تھا. جو بھی اٹھتا تھا صبح اس کو نظر آتا تھا اور ان کو یاد ہو جاتا تھا. تو میں نے ان کی اردو پہ بڑی محنت کی ہوئی ہے. مجھے اردو بہت پسند ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ بچوں کی اردو جو ہے نا وہ قائم و دائم رہے. آج کل تو اردو کا بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے، لوگ اب اردو کو بھی انگلش میں لکھتے ہیں. اور میں تو ان کو لکھتی رہتی ہوں، ان کو کہتی رہتی ہوں بچے اردو اپنے ٹھیک رکھنا، بھولنا نہیں، اردو نہ بھولنا. میں واک کرتی تھی نا، آپ یقین کریں میں ساتھ کاپی لے کے جاتی ہوتی تھی اور میں سے کہتی تھی چلو عبداللہ آؤ الفاظ متضاد کرتے ہیں، الفاظ معنی کرتے ہیں، محاورے یاد کرتے ہیں. میری فرینڈ کہتی تھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یہ بھی ٹائم ہے نا، اس کو کیوں ضائع کریں. تو پھر اللہ میاں اس کا آپ کو رزلٹ بھی دیتا ہے، نتیجہ بھی دیتا ہے. تو بچوں پہ محنت کریں. میں یہ کہوں گی، بات کہاں سے میں کہاں لے گئی. بات یہ ہے کہ ایک تو ڈرنا، خوف نے کھانا، بہت کچھ ہوتا ہے. دوبارہ اٹھیں، دوبارہ فلائی کریں، ہے نا. اور ہمارا دل تو بس مٹھی میں رہتا ہے ہماری ماؤں کا. لیکن وطن کی خاطر اللہ میاں ان لوگوں کو سلامت رکھے اور وطن کی حفاظت کرتے رہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بچوں پہ تربیت پہ بہت ضروری ہے کہ خود توجہ دیں، پڑھائیں خود. میں نے خود پڑھایا ہے. ہاں جب بہت بڑے ہو گئے تھے، کوئی نہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو اس کے لیے پوچھ لیتے تھے. چھوٹی والی نے تو سارا کچھ خود پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو اس کی اگر بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی نا، میں آپ کو بتاتی ہوں میرا تجربہ ہے. میں جو باتیں بتاتی ہوں میں آپ کو تجربے سے بتاتی ہوں. کوئی میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، کچھ پڑھتی نہیں ہوں میں. یہ میں جو بھی بول رہی ہوں میں اپنی زندگی کی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں. خود پڑھائیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. میں خود پڑھاتی تھی، سارا کچھ خود پڑھاتی تھی بہت.
تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ سختی بھی کرتی تھی کئی دفعہ. مجھے یاد ہے میرا بیٹا کہتا تھا یہ اتنے سارے اے بی سی ڈی ہیں، ایک کے بعد بی ہے، بی کے بعد سی ہے، یہ مجھے کیسے یاد ہوگا، یہ مجھے نہیں یاد ہو سکتا. تو میں کہتی تھی یہ یاد ہو جائے گا. اب میں اس کو یاد کراتی ہوتی ہوں، یاد ہے تم یہ کہتے ہوتے تھے. تو ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں. اے بی سی ٹی بھی آ جاتی ہے، الف بے پہ بھی آ جاتی ہے، زندگی کی حقیقتیں بھی آ جاتی ہیں، زندگی کی اے بی سی بھی آ جاتی ہے. ہماری عمر میں تو بہت آ جاتی ہے. ہمیں سب اے بی سی اب سمجھ آ گئی ہے زندگی کی. یہ جو تگ و دو ہو رہی ہے نا، اور یہ جو سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں، میں کئی دفعہ سوچتی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے تو چلے جانا ہے، وہ پھڑک کر کے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. کیا اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی اور ملک کی زندگی خراب کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، ہے نا. تو بس یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ماؤں نے، باپوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے، محنت کرے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. میرا چھوٹا بیٹا پوتا کہتا ہے میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جو بڑا والا ہے. تو میں پھر اس کو آج سمجھایا، میں نے کہا بیٹے پڑھنے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے میں نے سائنٹسٹ بننا ہے. تو میں نے اسے کہا سائنٹسٹ کیسے بنیں گے آپ، اس کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا تو پھر اس کو سمجھ آئی. اس کی ویڈیو بھی ہے، میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو اس کا میں نے چھوٹا سا انٹرویو لیا. میں نے کہا کہ بیٹے پڑھائی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. مشکل لگتا ہے مجھے لکھنا، مشکل لگتا ہے، مشکل تو لگتا ہے بیٹے، چھوٹے ہو نا، اب تھک جاتے ہیں بچے، لیکن پیار سے سمجھانا پڑتا ہے اور ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بس میں جو باتیں آپ کو بتاتی ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا ساری عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں. تو بچوں پہ محنت کریں اور ڈر نہیں کھانا. وہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو ڈرنا نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ آیا ہے نا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف لو لگائیں اور بس پھر اللہ سب کر دے گا. میں صبح اٹھتی ہوں نا تو سب سے پہلے میں صبح سورہ رحمان سنتی ہوں، قرآن پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد سورہ رحمان سنتی ہوں، سورہ ملک، اور پھر سورہ انسان. سورہ انسان جو ہے نا میرے دل پہ اتنا اثر کرتی ہے نا ترجمے کے ساتھ، کہ انسان تو کیا ہے، تو کیا چیز ہے، تو کیا چاہتا ہے. ہم چاہیں تو کیا کر دیں. تو اللہ میاں جو ہے نا وہ سب دیکھ رہا ہے، اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. تو بس اچھا کام کریں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، ہے نا. تو بس یہی آج کی بات ہے. اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی جزا دے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے دوسروں کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.